تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی جو میرے اعتبار سے بہت دلچسپی والا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے. فرمائیے آج کی کہانی کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے پیران پیر غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کیونکہ یہ ربیع ثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع ثانی کے مہینے میں ان کے لیے اثار ثواب بھی کیا جاتا ہے. اور حضرت کو اللہ نے غوث اعظم بنایا تھا، غوثیت کا وہ مقام عطا کیا تھا کہ اس مقام کا غوث کبھی نہ پہلے آیا نہ اب تک کوئی سامنے آیا. اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا تھا اور بچپن سے ہی ان کی جو ہے کیفیات عجیب و غریب تھیں. خود فرماتے کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک مرتبہ جو ہے وہ بچوں نے سوچا کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں، تو میں بھی کھیلنے کے لیے ان کے ساتھ گیا تو مجھے غیب سے آواز آئی اور فرمایا کہ اے بابرکت ہستی یہ ہماری طرف آؤ، اے بابرکت ہستی ہماری طرف آؤ. تو میں یہ دیکھنے لگا یہ کیا آواز ہے، تو میں خوفزدہ ہو گیا اور آ کے میں ماں کی گود میں بیٹھ گیا. یہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے ساری تربیت کی ان کی. تو اس کے بعد اسی طریقے سے ایک مرتبہ کہتے کہ میں ایک گائے کی دم پکڑ کے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، جیسے بچے گاؤں دیہاتوں میں کرتے ہیں. تو گائے بولی، گائے کہنے کہ عبدالقادر تجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. یہ بات کی تو میں ڈر گیا، میں خوفزدہ ہو کے گھر آیا اور اماں کو میں نے قصہ سنا کہ اماں یہ صورتحال ہے. تو یہ کیا کہ میں اپنے چھت کے اوپر، یہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، تو میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سارے مادیت کے پردے ہٹا دیے اور مجھے میدان عرفات نظر آنے لگا. اور وہاں لوگ عرفات کے میدان میں حاجی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ وہ گائے کی جو آواز ہے وہ اشارہ غیبی ہے کہ مطلب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ میں علم و معرفت حاصل کروں. تو میں نے پھر ماں سے کہا کہ اماں میں نے یہ منظر دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اشارہ غیبی ہے کہ مجھے علم و روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنا ہے. آپ میرا رخت سفر باندھ دیں، میں بغداد جاتا ہوں، بغداد میں بڑے بڑے محدث اور مفسر ہیں، میں ان سے علم حاصل کروں گا. تو والدہ نے جو ہے وہ پھر میرے لیے ایک پوستین سلوائی. اس پوستین کے اندر 40 دینار اندر سی دیے. اچھا، کہا کہ تمہارے ابا 80 دینار جو ہے وہ چھوڑ کے فوت ہوئے تھے تو اس میں 40 دینار پوستی میں سی دیے، وقت ضرورت پڑے تو اس کو استعمال کرنا. اور نصیحت کی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. یہ نصیحت کر کے رخصت کر دیا. اب یہ راستے میں تھے، قافلہ راستے میں تھا تو ڈاکو نے لوٹ لیا. اب ڈاکو نے جب لوٹا سب کا مال و اسباب تو یہ دیکھا یہ بچہ، وہ آپ کی عمر اس 18 سال تھی. اچھا ہاں، اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی تیرے پاس کچھ ہے، تو ان کو پتہ نہیں چلا کچھ ہے. کہتا ہاں میرے پاس ہے 40 دینار ہیں. کہتے 40 دینار کہاں ہے؟ دیکھا کہیں بھی نہیں. کہا کہاں 40؟ کہا میری یہ پوستین کے اندر سلے، وہ روئی کے اندر سلے ہوئے. تو انہوں نے پوستی نکال کے اندر 40 دینار تھے. تو ڈاکو نے کہا کہ یہ عجیب بچہ، اس سے سچ بول دیا، حالانکہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا تھا. تو وہ سردار کے پاس لے گا کہ یہ عجیب بچہ ہے، اس کے دیناروں کا ہمیں پتہ نہیں چلا تھا لیکن اس سے سچ بول دیا کہ میرے پاس یہ دینار ہیں. تو سردار نے کہا اچھا تو نے یہ سچ کیوں بولا؟ جب ہمیں پتہ نہیں چلا تھا تو چھپا جاتا. اور حالانکہ ایسے موقع پہ تو لوگ چھپاتے ہیں مال، آپ ظاہر کر رہے ہیں. کہا کہ اصل میں میری ماں نے یہ مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، اس لیے میں نے ماں کی اطاعت کرتے ہوئے سچ بولا. جب یہ بات سنی تو حضرت اس انداز سے بات کہی تھی کہ اس کے دل پہ چوٹ پڑی سردار کے. کہا کہ یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں اور ہم اپنے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. تو اس وقت ڈاکوؤں کو پہلا قافلہ تھا جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ پہ انہوں نے توبہ کی. اچھا، توبہ کی کہ بیٹا ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ہم جو نہیں ستائیں گے. سارا مال جو اسباب واپس کر دیا اور لکھا کہ وہ جو سردار تھا ڈاکوؤں کا اپنے وقت کا ولی ہو کر فوت ہوا. تو اللہ نے یہ مقام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا تھا. اور پھر آپ نے علوم و معرف حاصل کیے، بڑے عجائب و غرائب. تو بچپن سے آپ عجیب و غریب کرامتیں دیکھتے تھے اور پھر ساری زندگی آپ کے ہاتھ پہ طرح طرح کی کرامتیں اللہ نے ظاہر کی اور وقت کا اللہ نے غوث بنایا. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی یہ جو نصیحت کہ سچ بولیں، کہ سچ بولنا یہ بہت بڑی اخلاقی جرات ہے اور سچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات رکھی. سبحان اللہ.